ایسے رکھے ہیں کہ جن پر تھوڑا وقت خرچ ہوتا ہے اور تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں کہ اگر انسان ان وقتوں کی قدر کر لے تو اس میں تھوڑی محنت سے تھوڑے وقت میں نیک عمل کرنے سے بہت زیادہ قبر آخرت کی کمائی انسان کر سکتا ہے۔ ان اوقات میں سے ایک وقت شب برات ہے جس کو عربی میں لیلۃ البرات کہتے ہیں اور فارسی کے اندر شب برات کہتے ہیں، اور ہم اردو میں بھی اس کو شب برات ہی استعمال کرتے ہیں اگرچہ یہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔ شب کا معنی رات ہوتا ہے فارسی میں، اور برات کا معنی بری ہونا، پاک ہونا، ذمہ کا فارغ ہو جانا، یہ برات کا معنی ہے۔ اس رات کی حدیث مبارک کے اندر بہت ساری حدیثوں میں فضیلت آئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور سیاہ ستہ کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ نصف شعبان، جب رمضان کی آدھی کی یعنی 15 کی رات ہو تو فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات کو عبادت کرو، قیام کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا نصیب مقدر، اس کی تقدیر اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی مقرر فرما دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی، مگر 15ویں شعبان کو اس کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس پورے سال کی ہر بندے کی تقدیر ملائکہ کے حوالے کرتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس سال میں کن لوگوں نے دنیا سے جانا ہے اور کن لوگوں نے دنیا میں آنا ہے، اور کس بندے نے کتنا بیمار رہنا ہے اور کس بندے نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے۔ غرض ہے کہ اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، طے پہلے سے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس رات میں تقدیر بنتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، تقدیر پہلے سے بنی ہوئی ہے، لیکن وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے اس رات کے اندر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات میں اس لیے عبادت کرتا ہوں تاکہ میرا بارے میں میرا اللہ جب تقدیر کے معاملات فرشتوں کے حوالے کرے تو اس وقت اللہ کے سامنے میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا۔ اگر کسی کو انسان نافرمانی میں دیکھے تو ایک فطری بات ہے کہ غصہ آتا ہے، اور اگر کسی کو انسان اطاعت و فرما برداری میں دیکھے تو ایک فطری بات ہے کہ اس پر رحم آتا ہے، اس پر محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اس رات کی قدر کریں گے، اس رات کو اگر قیمتی بنائیں گے، اس رات کو اگر ذکر میں گزاریں گے، تلاوت میں گزاریں گے، درود پاک کے پڑھنے کے اندر گزاریں گے، نفلی عبادت کرنے کے اندر گزاریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رب کائنات جب آپ کو اس رات میں اپنی اطاعت میں لگا ہوا دیکھے گا، فرما برداری میں لگا ہوا دیکھے گا، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ آپ کے بارے میں اللہ فرشتوں کے حوالے اچھے فیصلے کرے گا، اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ کی محبت کا تقاضا بیدار ہو جائے گا۔ اور اگر نافرمانی کی حالت میں دیکھا، گناہ کی حالت میں دیکھا، تو پھر رب کا قہر، رب کا غصہ، اس کا تقاضا ہوگا کہ پھر آپ کے بارے میں فرشتوں کے حوالے جو معاملات کیے جائیں گے ان میں سختی ہوگی، ان میں ناراضگی ہوگی، کیونکہ ہماری تقدیر بنانے والا اللہ ہے،
تو اللہ تقدیر بناتا بھی ہے اور اللہ تقدیر بدلتا بھی ہے۔ اللہ سے تو کسی نے نہیں پوچھنا کہ بھی تو نے اس بندے کے بارے میں ایسا کیوں کیا، وہ چاہے اس کی جو مرضی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، گناہوں سے بری کرنا ہے۔ برات کا معنی ہی یہی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، یعنی میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بری کرنا ہے۔ جیسے کوئی بندہ جیل میں ہو، کسی کی قید میں ہو، کسی کی پکڑ میں ہو، وہ وہیں سے چھوٹ جائے تو کہتے ہیں فلانا جیل سے بری ہو گیا، فلانا قید سے بری ہو گیا۔ تو میں گناہوں میں جکڑا ہوا ہوں، گناہوں کی قید میں ہوں، نفس اور شیطان کے قابو میں ہوں۔ جب میں اس رات کی قدر کروں گا، عبادت کروں گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، دعائیں مانگوں گا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، دادا پردادا، والدین، مرحومین و مرحومات، میرے محسنین، میرے معاونین، میرے اساتذہ، میرے مشائخ، وہ لوگ جنہوں نے میرے اوپر احسانات کیے، میرے ساتھ اچھائیاں کی، میں ان کے لیے گڑ گڑا کے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگوں گا تو میرا بھی فائدہ ہوگا، ان کا بھی فائدہ ہوگا، اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، گناہوں سے بری ہو جاؤں گا۔ جب میں اپنا ذمہ گناہوں سے پاک کرا لوں گا، پھر آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے، جو چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، جب اس رات کو میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لوں گا تو پھر رمضان کی ساری عبادتیں میری بچت میں چلی جائیں گی، وہ میرے کھاتے میں نیکیوں کا خزانہ بن کے جمع ہوتی رہیں گی۔ اور اگر میں گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے، گناہوں کا پاپی بن کے رمضان میں بھی کھڑا ہوں گا تو اب اگر اللہ مجھے توفیق دے بھی دے گا رمضان کے روزوں کی، رمضان کی تراویحوں کی، رمضان کی تلاوت کی، رمضان کے ذکر کی، تو ظاہر ہے ایک گناہ گار کی عبادت ہے اور ایک اس بندے کی عبادت ہے جو گناہوں سے پاک ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے اللہ نے پہلے یہ رات رکھی، اس کو رمضان کا مقدمہ بنایا، رمضان کا پیش خیمہ بنایا، رمضان کی تیاری کا ذریعہ بنایا کہ اپنے آپ کو رمضان کی عبادت کے لیے اس رات میں گناہوں سے پاک کر لو، اس رات میں رب کا قرب تلاش کر لو، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کر لو، گناہوں کو معاف کرا لو، گناہوں کو مٹا لو۔ اب جب رمضان آئے گا تم تھوڑی عبادت کرو گے، تمہیں اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا، اس لیے کہ تم گناہوں سے پاک ہو چکے ہوگے۔ اور یاد رکھیے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں عرض کر چکا ہوں، کوئی بھی بندہ کاروبار کرتا ہے اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کاروبار میں نقصان سے بچنا ہے، نمبر دو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کاروبار میں نفع حاصل کرنا ہے۔ نقصان سے بچنا یہ بھی ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور نفع کا حاصل کرنا یہ بھی ہر بندے کے مد نظر ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہوتا ہے کاروبار کا۔ تو یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس دنیا میں ایمان کے بعد تاجر ہے، ہر وقت یہ تجارت میں لگا ہوا ہے، اور یہ تجارت آخرت بنانے کی تجارت ہے، نیکیاں کمانے کی تجارت ہے۔ نقصان ہے گناہ کا ہونا اور نفع ہے نیکی کا جمع کرنا۔ اب ہم نے نقصان سے بچنا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا ہے، اور نفع حاصل کرنا ہے، یعنی نیکیوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہ رات لیلۃ القدر کی جو آج شام کو آنے والی ہے، مغرب کی نماز کا جس وقت شروع ہوگا، لیلۃ القدر شروع ہو جائے گی۔ میرا اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، ہر جگہ بھی ہے، موجود بھی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ حج ہے، وہ قیوم ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ خالق کائنات، وہ غافر بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، اس کی ذات رؤوف الرحیم ذات ہے۔ لیکن یاد رکھیے، وہ اللہ اس رات کے اندر خصوصی طور پر
اس کی تجلیات اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی وہ گویا انسان کے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے اور انسان کو ندا دیتی ہے، اے گناہگار تو معافی مانگ میں تیرے گناہ بخش دوں، اے غریب تو میرے سے دعا کر اپنے رزق کے لیے میں تیرے رزق کا فیصلہ کر دوں، اے بیمار تو میرے سے دعا مانگ اپنی صحت کی میں تیرے لیے صحت کا فیصلہ کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرشتے بھیجتا ہے، وہ زمین میں آتے ہیں اس رات کے اندر اور وہ ندا کرتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، حل من مسترزقن، ہے کوئی روزی رزق مانگنے والا، حل من مستشفین، ہے کوئی شفا مانگنے والا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، انسان غافل ہوتا ہے۔ اگر انسان اس وقت واقعتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ توفیق دے دے، ماتھا زمین پہ رکھ دے، رب کے سامنے جھک جائے، اپنی حیثیت مٹا دے، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا اللہ ہے، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ میرا ہے میرے اللہ کا ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ کے حوالے کریں، اپنے مال رزق کو بھی اللہ کے حوالے کریں، اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کریں۔ یا اللہ ان کی حفاظت تیرے ذمے، یا اللہ ان کی ضرورتیں تیرے ذمے، یا اللہ ان کی صحت تیرے ذمے۔ جب آپ اللہ کے حوالے کریں گے تو اگر ایک بندہ ذمہ داری لیتا ہے اور وہ جتنی بڑی حیثیت کا ہوتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرے گھر کی میری ضرورتوں کی ذمہ داری فلاں بندے نے لے لی ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ تو جب ذمہ داری میرا اللہ لے لے گا تو پھر ہم کیسے مطمئن نہیں ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اس رات کی جو رحمتیں ہیں، اس رات کی جو برکتیں ہیں، قرآن مجید کے اندر 25ویں پارے کے اندر سورۃ دخان موجود ہے، اس سورۃ دخان کی پہلی 2-3 آیتیں ان کی تشریح تفسیر اردو کتابوں میں پڑھیں، وہاں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اس رات کو یہ برکت والی رات ہے، آپ اللہ سے برکت مانگیں، آپ کی صحت میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کے وقت میں برکت ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید سورہ دخان کی پہلی دوسری تیسری یہ 3 آیتیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ پاک روزی کے معاملات طے کرتے ہیں، اس رات میں اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں سارے معاملات۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف جھکیں، لیکن یاد رکھو ابھی میں نے عرض کیا نفع اور نقصان کی بات، اس کی ساری برکتیں رحمتیں ہر انسان کو ملتی ہیں، لیکن اس انسان کو نہیں ملتی، حدیث پاک ہے، جس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد اور کینہ۔ اپنے دلوں کو پاک کریں، بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، کزنوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، محلے داروں کے بارے میں، ورنہ نقصان ان کا نہیں ہے، نقصان میرا ہے۔ جب میرے دل میں حسد ہے، میرے دل میں کینہ ہے، میرے دل میں بغض ہے، میرے دل میں دوسرے کے بارے میں گندے جذبات ہیں، گندگی میرے دل کے اندر موجود ہے کسی مسلمان کے بارے میں، تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، میرا نقصان ہوگا کہ میں اس رات میں عبادت بھی کروں گا، اس رات میں صدقہ بھی کروں گا، اس رات میں خیرات بھی کروں گا، اس رات میں درود بھی پڑھوں گا، تلاوت بھی کروں گا، نفلیں بھی پڑھوں گا، لیکن قبول نہیں ہوں گی اس لیے کہ میرے دل میں حسد ہے۔ اور دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، جس نے ماں باپ کو پریشان کیا ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو معافی مانگ لے، ان سے صلح کر لے، ان کو راضی کر لے، اگر فوت ہو گئے ہیں اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرے، ان کو ایصال ثواب کرے۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ بے شک عبادت کرتا رہے، لیلۃ برات میں کرتا رہے، شب برات میں کرتا رہے، مسجد میں کرتا رہے، روتا رہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا فرمایا جو بندہ سود خور ہے،
جو بندہ سود خور ہے، یہ سود خوری اتنی گندی مرض ہے، اتنا گندا گناہ ہے، اتنا گندا گناہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اپنی ماں سے زنا کرے بندہ، اس سے بھی بڑھ کے یہ گناہ ہے سود کا روپیہ۔ اس سے توبہ کرے، یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، ورنہ اگر سود میں ملوث ہے، سود کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے تو بے شک شب برات میں بھی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے چوتھا فرمایا جو شراب پیتا ہے، اگر وہ شراب والے گناہ میں مبتلا ہے اور وہ عادی مجرم بنا ہوا ہے، اس سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کی عبادت شب برات والی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہم نے اس رات میں عبادت کرنی ہے، جہاں ہم نے اس رات میں نیکیاں کرنی ہیں، تو وہاں ان چیزوں سے بچنا پہلے ضروری ہے جو ہماری نیکی کو ضائع کر دیتی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نیکی قبول نہیں ہوتی، ان گناہوں سے بچنا پہلے ضروری ہے۔ اس لیے یہ رات صرف رسم نہیں ہے، بعض لوگوں نے، بعض قبیلوں نے، خاندانوں نے، لوگوں نے کچھ رسمیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ رات رسموں کی رات نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہ جی حلوہ ضرور پکانا ہے، وہ جی کپڑے اچھے عید والے ضرور پہننے ہیں، وہ جی مبارکبادی ضرور دینی ہے، وہ جی فلاں فلاں، یہ باتیں قیامت کے دن ہمیں فائدہ نہیں دیں گی، قیامت کے دن ہمیں فائدہ دیں گی۔ اس رات کی تلاوت، اس رات کی تسبیح، اس رات کا درود پاک، اس رات کی نفلی عبادت، اس رات میں دوسرے کو معاف کرنا، اس رات میں دوسرے سے معافی مانگ لینا، اپنی خطائیں معاف کرا لینا، یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اس کی وجہ سے اس رات کو اپنے لیے گناہوں سے برات کی رات بنائیں، تب یہ شب برات بنے گی میرے لیے۔ ورنہ بے شک یہ شب برات ہے، مغفرت کی رات ہے، بلندیوں والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہوگی اگر میں نے اس رات میں اپنے گناہ اپنے اللہ سے نہ بخشوائے۔ ہر اس بندے نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے جس کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس پر فرض بنتا ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ پرسوں کی بات ہے، یہاں 225 احمد نگر میں جہاں ہماری رہائش ہے، وہاں حاجی طفیل بڑا مشہور آدمی ہے، اینٹوں کے بٹھے ہیں اس کے فیصل آباد میں کتنے زیادہ۔ اس کا بیٹا رات کو 12-1 بجے آرام سے اٹھا اور جا کے اپنے کمرے میں سو رہا ہوں، اور صبح کو نہیں اٹھا اور جا کے دن کو 12 بجے کنڈا کھٹکایا، زبردستی دیکھا تو اندر اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل ینگ ہے، 32 سال کی عمر ہے، 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو موت تو یوں سر پہ کھڑی ہے میرے بھائیوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو مرتے ہیں تو ایمان پڑھتے ہوئے مرتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے مرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ ان کے لیے پکی بات ہو جاتی ہے کہ اب یہ مرے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کوئی ہم بے دین نہیں ہیں، لا دین نہیں ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، ہم وارثے ہیں، لا وارثے نہیں ہیں۔ دین ہمارا، کلمہ ہمارا، سنت ہماری، قرآن ہمارا، شریعت ہماری۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم ان کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر آگے بڑا افسوس ہوگا، بڑی حسرت ہوگی، بڑا ارمان کریں گے، لیکن اس وقت پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے، خدا کے لیے قرآن کے قریب آ جائیں۔ یہ رات میسج دینے کے لیے آتی ہے، پیغام دینے کے لیے آتی ہے کہ آنے والا مہینہ رمضان مبارک آخرت کی تیاری کے لیے آ رہا ہے۔ اس رات کو اللہ نے اس کا مقدمہ بنایا ہے، اس کا پیش خیمہ بنایا ہے، اس کے استقبال کے لیے بنایا ہے، اس کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ ہم اس رات میں توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لیں اور اپنے گناہ بخشوا لیں، پھر رمضان کی ساری باتیں، رمضان کی ساری نیکیاں وہ ہمارے کھاتے میں جمع ہو کر کے آخرت کا سامان، آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔